So it looks like zero tolerance for PTI, چاہے شہباز شریف صاحب ہوں چاہے مولانا فضل الرحمان ہوں. بٹ نہیں پنچ ہوتا صاحب، آپ کے PP80 سرگودا سے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں. آپ پر اعتراض یہ تھا کہ ایکسائز میں آپ کے نام پر ایک سے زائد گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں جبکہ آپ نے ایک ہی گاڑی ڈکلیئر کی. تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل جی، بہت شکریہ جی. بالکل PP80 سے مریم نواز صاحبہ نے پیپرز جو ہیں وہ جمع کروائے تھے اور میں بھی وہاں پر درخواست میں نے بھی دی ہے. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر اگر اعتراض لگایا گیا کہ ان کے سگنیچر ٹھیک نہیں ہیں، ان کے اصل نہیں ہیں، یا انہوں نے ایسٹ نہیں اپنے اصل ڈکلیئر کیے ہوئے، یا یہ اعتراض لگایا گیا کہ وہ ان کو سزا ہوئی ہے، تو ان کی جو ہے اس بات کے اوپر کوئی ان کے اوپر اعتراض نہیں ہے. ان کے ڈاکومنٹس بغیر کوئی چیز ان کے دیے، جو مجھ سے ڈاکومنٹس مانگے گئے ہیں، تمام ڈپارٹمنٹ سے NOCs مانگی گئی ہیں، آپ نے لائر والا ٹیکس نہیں دیا وہ ادا کریں. 2 کنال سے میرا گھر جو ہے اس کا سائز ہی کم ہے، پھر بھی انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کا بھی ٹیکس دیں، تو میں نے اس کا بھی دیا. تو مجھے جو انہوں نے دستاویزات آپ یہ کہی کہہ تھی رہے کہ ہیں جو آپ NOCs کی لینے ایک ہی گاڑی ہے، تھے. ایک ہی گاڑی ہے؟ دیکھیں گاڑی کی حد تک بات کی جائے تو بالکل میرے پاس ایک ہی گاڑی ہے، اور میں نے ٹیکس ریٹرنز کے اندر جو ہے وہ شو کیا ہوا ہے، جس میں اگر موٹر سائیکل کی بات کی جائے، ایک موٹر سائیکل اور ایک گاڑی کی بات کی گئی ہے کہ وہ 2 جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے چھپائی ہیں ان کے پاس، یعنی کہ 2 گاڑیاں اور ایک موٹر سائیکل ہے. میں نے بڑا واضح طور پر کلیئر طور پر جو ایسٹس ہیں اس میں بھی میں نے جو ڈکلیئر کیا ہے وہ صرف ایک ہی گاڑی کی ہے، کیونکہ میرے پاس جو کرنٹ ہے وہ اس وقت ایک ہی گاڑی ہے. اور اس سے پہلے جو والی گاڑی جس کا ذکر وہ کر رہے ہیں وہ میں پہلے کی سیل کر چکا ہوں، 2022 کی میں نے رسید بھی دے دی ہے. اور موٹر سائیکل جو ہے اسے تو کوئی 7-8 سال ہو گئے ہیں سیل کیے ہوئے، اور اس کی بھی میں نے رسید دے دی. لیکن یہ کہا گیا آرڈر کے اندر کہ ہم نے انہیں بلایا تو لہٰذا یہ آئے نہیں، اور نہ ہی انہوں نے جواب دیا، تو اس وجہ سے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں مسترد کیے جاتے ہیں. قانون یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر آپ کو اعتراض ہے تو اسے موقع دیا جاتا ہے کہ اسے بلائیں، اسے پوچھیں، اس کا اعتراض دور کریں. میں کوئی نہ میں اشتہاری تھا، نہ میں کوئی سزا یافتہ مجرم تھا جس کی بنیاد کے اوپر میرے بٹ کوئی جواز بناتے، ہم نے بلکہ میرے اوپر تو کوئی وی مقدمہ وینٹ نہیں ہے. تھرو اور یہ وی وینٹ تھرو کیونکہ بہت زیادہ شور مچا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ ویسے بھی، بٹ وی وینٹ تھرو ڈفرینٹ کیسز. نظر یہ آیا کہ 381 امیدوار تھے PTI کے جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، جبکہ PTI کی طرف سے 2434 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. سر اب پروپورشنلی یہ کوئی اتنا بڑا فگر نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس پہ کوشچن کریں، لیکن جس طریقے سے کہا گیا، دیکھیں بات یہ ہے، آپ دیکھیں ٹاپ لیڈرشپ، آپ دیکھیں قاسم سوری کے، آپ دیکھیں علی محمد خان کے، آپ دیکھیں زلفی بخاری صاحب کے، آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے، آپ دیکھیں عمیر نیازی صاحب کے، آپ دیکھیں شعیب شاہین صاحب کے، آپ دیکھیں میرے، آپ اس کے علاوہ دیکھیں جتنے ہمارے لوگ جو مین سر فار ریزن بھی تو ایگزامپل دیکھیں نا، صادق MNA تھے نا، یا ریزن اب کیا ہے؟ اس نام وقت پہ تھوڑی ریجیکٹ، نہیں ریزن کوئی نہیں ہے، بڑی کوئی ریزن وجہ، نہیں. اوکے از دس دیکھیں ٹرو کہ ریزن بڑی کوئی بھی نہیں ہے. وجہ تجویز کنندگان اور تائید کنندگان کے متعلقہ حلقے سے نہ ہونا ہے؟ از دس ون آف دا مین ریزنز؟ دیکھیں وہ بات اس حد تک جو ہے کہ اس حلقے سے ہونا ضروری ہے، لیکن میں نے جو اپنا اعتراض بتایا ہے مجھے تو سننے کا انہیں موقع ہی نہیں دیا، جی اور یہ کہا گیا آپ نے کہ تو آپ کر کو دیا، سننے کا ٹھیک موقع ہے، دیا گیا. آپ تو اب ٹھیک ہے چلے گئے ہوں گے ٹرائیبیونل جی. میں. اور اسی طرح سے دوسرے فار ایگزامپل عمیر نیازی صاحب کے اوپر کہتے ہیں کہ آپ نے پسٹل کا لائسنس ساتھ نہیں لگایا. بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے لائسنس نہیں لگایا پسٹل کا ساتھ تو آپ انہیں کہیں کہ آپ لگا دیں، وہ لگا دیں گے. وہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ سزا یافتہ مجرم ہے. تو یہ جو ایکسیپٹ کیے گئے ہیں یہ صرف آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کیے گئے ہیں. لاہور سے حماد اظہر کے ہیں، مسرت جمشید چیمہ کے ہیں، اور ہمارے 50 لیڈرشپ جو مین تھے انہوں نے ریجیکٹ کیے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کمزور امیدوار ہیں. اب بات یہ ہے کہ کوئی کھمبا بھی کھڑا ہوگا تو خان صاحب کا وہ جیتے گا، لیکن ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت صرف اور صرف ان کو آپ مجھے بتائیں نا کہ کہیں پر خواجہ آصف کے ریجیکٹ ہوئے ہیں، کہیں پر آپ بتائیں مجھے کہ کسی اور مریم نواز صاحبہ کے، نواز شریف صاحب کے، یا کسی کے ہوں. اب نواز شریف صاحب کے دیکھ لیں ان کے کس بنیاد کے اوپر ایکسیپٹ ہوئے ہیں. ان کو کہا گیا ہے حالانکہ کہ وہ سزا یافتہ ہیں اور عمر تاحیات سزا یافتہ ہیں، سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہ تاحیات نائلی ختم نہیں ہوئی. آپ عمران خان صاحب کی اسی بنیاد کے اوپر جو ہے خارج کرتے ہیں کہ آپ کو سزا ہوئی ہے اور سزا یافتہ ہیں،
اور ان کے ایکسیپٹ کرتے ہیں، حالانکہ وہ تاحیات نیلی والا معاملہ بھی ٹھیک ہے، ختم یہ نہیں ہوا، اس کوشچن کے ہے، یہ باوجود ان کے کوشچن ہے، accept یہ کرتے کوشچن ہے، ہیں۔ وی ول ٹھیک ہے، ریز دس کوشچن. یہ ہر جگہ پہ ہے، ایک ایک کیس ڈسکس کر لیں، ایک ایک کیس سامنے رکھ لیں. میرے حلقے سے پی ایم ایل این کے جو امیدوار ہیں جن کے ایکسیپٹ ہوئے ہیں، کوئی ایک ڈاکومنٹ جو مجھ سے مانگا گیا ان کے ڈاکومنٹس میں سے نکالیں کہ اگر وہ ساری چیزیں ان کے اندر لگی ہوئی ہیں تو میں ودرا کر لوں گا. ٹھیک ہے، اگر ان کے اس پہ پاس آتے کوئی ہیں، چیز ہے ہی نہیں اور صرف ان کے آئی ڈی کارڈ ساتھ لگے لیکن ہوئے ہیں اور آنیسٹلی وہ صادق اور امین ہے اور ہم اس سارے بات جو میں ہیں 2 مجھے نمبر ہیں. افسوس ہے کہ اتنی بڑی پارٹی ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی بڑی مقبول ہے اس وقت، سو پی ٹی آئی کی طرف سے جو لوگ تھے اس متعلقہ حلقے کے لوگ آپ کو مل کیوں نہیں سکے ان سو مینی کیسز؟ دیٹ از اے کوشچن دیٹ یو نیڈ ٹو آسک. سو نعیم حیدر صاحب، کل انتخابی نشان کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت مقرر کر دی گئی ہے. اگر 2 رکنی بینچ سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیتا ہے تو واٹ نیکسٹ؟ بہت شکریہ جی. پہلے تو میں جو اعتراض ان کی طرف سے آیا ہے وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، پشاور ہائی کورٹ ہو، بلوچستان ہائی کورٹ ہو یا سندھ ہائی کورٹ ہو، کسی جگہ کے اوپر بھی آپ نہیں جا سکتے ان کے کسی فیصلے کے خلاف یا ان کی طرف سے کوئی نوٹس آیا تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہم نے انٹر پارٹی الیکشن جو ہیں وہ وہاں پر پشاور کے اندر کروائے تھے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر اسلام آباد کے اندر اس لیے مشکل تھا کہ آئے روز جس طرح سے اسلام آباد جو ہے پولیس جو آئی جی صاحب ہیں یا ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں ایم پی او کے جیسے آرڈر جاری کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں ریڈ اور پورے ملک کے اندر یہی صورتحال ہے، تو قدرے اس حوالے سے بہتر تھا پشاور میں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو پشاور ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے جلسوں کے حوالے سے بھی بڑے ایک سٹرانگ آرڈر جاری کیے. جس نے جلسہ روکنے کی کوشش کی پھر اس کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی کرتے ہوئے بھی ہمارے 1-2 جلسے ہوئے اور وہاں پر وہ ہمارے لیے تھوڑا سا اس حوالے سے بہتر تھا ماحول کہ ہم وہاں پر اپنے الیکشنز کروائیں. تو ہم نے الیکشنز وہاں پر کروائے تھے، اسی وجہ سے کاز آف ایکشن بھی وہاں پر بنتا تھا اور ہم گئے. اب بات یہ ہے جو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ جی پشاور ہائی کورٹ ہو گیا، اس نے جج نے یہ کر دیا، یہ ادھر کیوں گئے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بلے کا نشان واپس کیوں ملا ہے. مسئلہ اس جج سے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی جج نے بھی بلے کا نشان واپس نہیں دینا. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ سیاسی میدان میں ویسے تو آپ کے پاس نہ ووٹ ہے نہ آپ کے پاس لوگ ہیں، سارے سروے آپ ہار چکے. آپ عمران خان کے اوپر اس کو مقدمے بنا کر اسے اندر ڈال کر اسے ڈسکوالیفائی کر کے اس کے پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کر کے لوگوں کے اندر خوف و ہراساں کر کے انہیں اغوا کر کے ان سے پریس کانفرنس کروا کے آپ تمام چیزیں ہار چکے. اب آپ ہر روز ایک اگلا سٹیپ کرتے ہیں. بلے کے نشان بھی چھیننے کی یہی سازش تھی کہ بلے کا نشان لے کر شاید ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ کم کیا جائے. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایک ایک چیز آخر میں کوئی ان کا امیدوار ہی نہ ہو. تو یہ پھر آپ الیکشن کروا رہے ہیں. یہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے حریف کو یہ چاہتی ہوں کہ وہ لڑی نہیں، سیاسی میدان میں مقابلہ کریں. اگر یہ سسپینڈ ہو جاتا ہے فیصلہ سو پھر اب آپ لوگ کو شدید مشکل ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی کے انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے وہ اس کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے اور اسی بنیاد کے اوپر وہ 4 گھنٹے تفصیلی آرگومنٹس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ سسپینڈ ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے انٹر پارٹی الیکشن ہر بار کہہ چکے ہیں، کسی پارٹی کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے نہیں کہا کہ اس کے الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اور انہوں نے تو صرف نوٹیفیکیشن نکالے ہیں. ہم نے پراپر الیکشنز بھی کروائے، شیڈول بھی دیا. جو سارے یہ پراپوگنڈے کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا نہیں ہے، انہوں نے نہیں بتایا کہ کون سی پلیس ہے، یہ وہ ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہے. اس کے باوجود اگر یہ کہیں کہ دن کو کہیں کہ رات ہے تو پھر اس میں اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. الیکشن کی کمیشن کی حد تک بات وہ آپ نے پورے پاکستان میں دیکھا کہ انہوں نے وہ آر اوز وہ ڈی آر اوز جنہوں نے جس طرح سے کاروائیاں کی، جو ان کا دل ہوتا ہے وہ آرڈر امپلیمنٹ کروا لیتے ہیں، جو ان کا دل نہیں ہوتا آئی جی اسلام آباد کی اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی مثال لے لیں، وہ نہیں کرواتے.